آپ کو پتا ہے کہ انسان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ اس کا ڈر ہے، اس کے اندر کا ڈر کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ ہنسیں گے، آگے سے مجھے لوگ کیا باتیں کریں گے۔ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، انسان کا ڈر جو سا ہے وہ اس کو آگے نہیں بڑھ، اس کو پہلا سٹیپ نہیں لینے دیتا۔ اس وجہ سے 99% لوگ جو اپنی زندگی کو ایک خوبصورت زندگی بنا سکتے ہیں، ایک کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں، وہ پہلا سٹیپ ہی نہیں لے سکتے۔ ان میں جرت نہیں پیدا ہوتی کیونکہ ان کے اندر ڈر ہوتا ہے کہ یار لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے۔ لوگ جاب کے لیے اپلائی نہیں کرتے کہ یار پتہ نہیں مجھے جاب دے نہ دیں۔ لوگ کسی سے کسٹمر سے بات نہیں کرتے کہ یار آگے سے ڈانٹ نہ دے۔ لوگ ڈرتے ہیں اپنا کام سٹارٹ کرتے ہوئے کہ انویسٹمنٹ ڈال دی، پیسے ڈوب گئے، گھر والے باتیں کریں گے، بیوی باتیں کرے گی۔ لوگ سوشل میڈیا پہ اپنا کانٹینٹ نہیں ڈالتے کہ یار لوگ ہنسیں گے مجھ پہ، نیچے ڈس لائکس آئیں گی، لوگ بری بری باتیں کریں گے۔ بہت سارے ریزنز کی وجہ سے لوگ اپنی زندگی کے اندر ترقی نہیں کر سکتے، پہلا قدم نہیں لے سکتے کامیابی کی طرف۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، پہلا قدم ہی سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ پہلا سٹیپ لے لیتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ڈر کی وجہ سے آپ یہ قدم نہیں لے سکتے۔ لیکن میں آپ سے آج ایک سنت شیئر کروں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی سنت کو شیئر کروں گا کہ کیسے وہ ڈیل کرتے تھے اس چیز کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کے شروع کے دنوں میں جب وہ مکہ کے اندر تبلیغ کر رہے تھے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ حج کرنے آتے تھے، اور اس وقت حج بتوں کا ہوتا تھا، تو وہ کفار جو سے ہیں وہ حج کرنے آتے تھے مکہ مکرمہ، اور اس کے آؤٹ سکرٹس کے اندر یعنی کہ خانہ کعبہ کے آؤٹ سکرٹس کے اندر سے باہر اپنے خیمے لگاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے اور جا کے ان کو تبلیغ کرتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اسلام کا نام پہنچاتے تھے ان تک کہ اسلام ایگزیکٹلی ہے کیا، اللہ کی طرف ان کو بلاتے تھے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ان کے چاچا ابو جہل ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے اوئے انہیں دی گل نہ سننا، ان کی بات نہ سننا، اور ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بری باتیں کرتے تھے۔ یہ ساری مفروضیں ہیں، یہ ساری ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو لوگ اس وقت پھر ظاہر ہنستے ہوں گے کہ یار ابھی تو بھتیجا آ کے تبلیغ کر کے گیا، ابھی ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا، تو گھر کے ہی لوگ اسلام قبول نہیں کر سکے، وہ گھر کے لوگوں کو کنونس نہیں کر سکے، تو آف کورس یہ ایک امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکتے نہیں تھے، وہ اس سے اگلے خیمے میں چلے جاتے تھے، پھر اس سے اگلے خیمے میں چلے جاتے تھے، اور اس طرح وہ تبلیغ پورے ان تمام خیموں کو پہنچاتے تھے، وہ اللہ کا نام پہنچاتے تھے۔ اگر وہ پہلے خیمے پہ رک جاتے تو وہ پورے جو لوگ وہاں پہ آئے ہیں ان تک اللہ کا پیغام نہ پہنچا سکتے، تو وہ اپنا کام رکتے نہیں تھے، چاہے لوگ جیسی مرضی باتیں کریں، چاہے اپنے گھر والے باتیں کریں، چاہے باہر والے لوگ ہنسیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کے لوگوں تک جاتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ ایگزیکٹلی اسلام ہے کیا اور کیوں ان کو اسلام کی طرف آنا چاہیے۔ اسی طرح طائف میں جب آپ تبلیغ کے لیے گئے اور اس وقت مکہ میں بہت برے حالات تھے، تو آپ نے کہا کہ میں مکہ سے باہر جا کے تبلیغ کرتا ہوں، تو آپ طائف گئے۔ طائف میں جب انہوں نے جا کے وہاں کے سرداروں کو تبلیغ دی اور اسلام کا پیغام پہنچایا اور اسلام کی طرف بلایا، تو وہاں پہ انہوں نے اپنے بچے اکٹھے کیے، اپنی عورتیں اکٹھی کیں، اور خود وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو بچوں نے اور عورتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارے، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگے، اور ان کے پتھر مارنے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلیڈ کر گئے، ان کے جوتے خون سے بھر گئے، اور وہ پیچھے کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے، لوگ ہنستے تھے۔ تو آپ امیجن کریں کہ اتنا بڑا شخص، اتنی بڑی پرسنالٹی، جب لوگ ان کے اوپر ہنستے ہوں گے تو ان کو بھی برا لگتا ہوگا، لیکن وہ رکتے نہیں تھے۔ جیسے انہوں نے پناہ لی ایک باغ کے اندر، اس باغ کے مالک کا غلام جب ان کے پاس انگور لے کے آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سب سے پہلے تبلیغ کی، اس کو بھی اللہ کی طرف بلایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک ٹارگٹ ہے آپ کی لائف کے اندر اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لوگ آپ پہ ہنسیں گے بھی، لوگ آپ پہ باتیں بھی کریں گے، لیکن اس وقت آپ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا ہے کہ کتنی مشکلات میں، کتنی ایڈورسٹی کے اندر، کتنے ایسے حالات میں جب لوگ ان پہ ہنس رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کی عزت نفس کو بری طریقے سے مجروح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ رکتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے میں نے اپنا مقصد اچیو کرنا ہے، میں نے اسلام کا پیغام ایک ایک فرد کو پہنچانا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں یہ مثال سامنے رکھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا، ان کی پرسنالٹی کو اپنے سامنے رکھیں گے، آپ جو بھی اپنی لائف میں کرنا چاہتے ہیں آپ رکیں گے نہیں۔ لوگوں کا ہنسنا، ان کی باتیں کرنا آپ کو اچھا لگے گا، بلکہ آپ کو لگے گا یہ وہی چیزیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی، اور وہ بھی نہیں رکے اور میں بھی نہیں رکوں گا۔ فالو دا سنہ اینڈ فالو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔